بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اجوا کھجور کی گٹھلی کے پاؤڈر کا پیسٹ۔ یہ اجوا کھجور ہے، آقا نامدار خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے مدینہ منورہ میں اس کی کاشت کی تھی، جو آج تک ماشاء اللہ جو کی تو برقرار ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کھجور لگائی تھی وہ مدینہ منورہ کی ہے، اور سائز میں وہ بڑی ہوتی ہے، اور دل کے امراض کے لیے، گردوں کے امراض کے لیے، جگر کے لیے، شوگر کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے، بہت زبردست ناطاقتی کے لیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل کا دورہ پڑا تھا، تو آپ نے تشخیص کر کے کہا کہ اس کو دل کا دورہ پڑا ہے، اور اس کو آپ نے کھجوریں کھلانے کے لیے ارشاد فرمایا، اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ وہ طبیب ہے، حارث بن کلدہ، مستند ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس لے جاؤ، لیکن طبیب کو چاہیے، وہ ثقیف کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ اجوا کھجور کو گٹھلیوں سے دیں، کوٹ کے اس مریض کو کھلایا جائے۔ چنانچہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ استعمال کیا، اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشخیص تھی، سبحان اللہ العظیم، اس زمانے کے اندر سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، اس کے باوجود بھی سائنس کہتی ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشخیص تھی، اس سے بہتر تشخیص جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اس طرح کی مثالیں لاکھوں کروڑوں موجود ہیں ہمارے پاکستان کے اندر ہی، اپنے اخبارات کے اندر، رسالوں کے اندر، لوگوں کی زبانی۔ دو مشہور آدمی، ایک ہیں بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض صاحب، ان کو 1995 میں دل کی تکلیف ہوئی، اور جا کے چیک کروایا، رپورٹیں کروائی ہیں، ٹیسٹیں کروایا، تو پتہ چلا کہ دل کی 3 شریانیں بند ہیں، اور وہ لندن جانے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ ہمارے جنرل اسلم بیگ صاحب ریٹائر جو ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے بھی تکلیف ہوئی تھی، آپ ایسا کرو کہ اجوا کھجور اور اجوا کھجور کی گٹھلیوں کا پاؤڈر استعمال کرو، اگر آرام آ گئے تو فبیا، اگر آرام نہ آیا تو جا کے اسٹینٹ ڈلوا لینا، آپریشن کروا لینا، انجیوگرافی کرا لینا۔ انہوں نے چنانچہ پاکستان کے اندر ہے 1 مہینہ اجوا کھجور استعمال کی، اور لندن میں جا کے چیک کروایا، تو وہاں تک کے ڈاکٹروں نے بتلایا کہ ہمارے دل کی شریانیں بالکل صاف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلی رپورٹوں کے اندر یہ ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک مریض کی جو وہ رپورٹیں نہیں ہو سکتی، یہ الگ ہے۔ بہرحال ملک صاحب ہیں، پاکستان تشریف لائے، اور 1995 سے لے کر 2009 تک پاکستان میں رہے، اور یہ علاج کرتے رہے، اور واپس 2009 میں جا کے چیک کروایا تو دل جوں کا توں صحت مند تھا۔ میرے دوستوں، وہ آج بھی یہ علاج کر رہے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی کروا رہے ہیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، حقیقت پہ مبنی ہے۔ ایمان اور یقین کے ساتھ اپنے دل کو صحت مند رکھنے کے لیے، اپنے دل کی شریانوں کو صاف کرنے کے لیے، آپ ہیں جب وہ اجوا کھجور کی گٹھلیوں کا پاؤڈر، اگر کوئی آدمی شوگر کا مریض نہیں ہے تو کھجوریں اور گٹھلیاں اکٹھی پیس لے، بری کروا لیں،
اور اگر کوئی آدمی شوگر کا مریض ہے تو گٹھلیوں کو الگ پسوا لیا جائے. یہاں پاکستان میں بھی پیسی جاتی ہیں. سعودیہ میں، مکہ میں، مدینہ میں آپ کے کوئی دوست و رشتہ دار، ان سے منگوا لیا کریں. تو آپ وہ پاؤڈر صبح کے وقت 5 سے 10 گرام استعمال کر لیں. اور اگر شوگر نہیں ہے تو 2-4 کھجوریں بھی ساتھ کھا لیا کریں. انشاءاللہ العزیز آپ کا دل بیمار ہے تو صحت مند ہو جائے گا. اور بیماری کوئی نہیں ہے تو دل کو طاقتور کرنے کے لیے آج دیکھو ہسپتالوں کے ہسپتال بھرے پڑے ہیں. یہ چھوٹی سی چیز ہے، آپ نے پاس ہمیشہ رکھے، اسے ضرور استعمال کریں. اور یہ بلڈ پریشر کے لیے بھی ہے، ہارٹ اٹیک کے لیے بھی. شوگر کے مریض تو اجوا کھجور کا پاؤڈر ضرور استعمال کریں. موٹاپا کے لیے آپ استعمال کریں. دل کے وال بند ہیں ان کے لیے آپ استعمال کریں. یورک ایسڈ کے لیے، کولیسٹرول اور یورک ایسڈ کے لیے لوگ اتنے پریشان ہیں، 5 سے 10 گرام استعمال کر لیں. اور مکہ میں، مدینہ میں، آج کل پاکستان میں بھی اس کی پیسٹ ملتی ہے. وہ پیسٹ ایسے بنائی جاتی ہے کہ اجوا کھجور کی گٹھلی کا پاؤڈر پاؤ اور اس کے اندر آپ نے 10 گرام کلونجی ڈالنی ہے اور 10 گرام سونف ڈالنا ہے اور 10 گرام وہ زیتون کا تیل ڈالنا ہے اور 10 گرام ہی آپ نے آب زمزم ڈالنا ہے. میں تو اس کے اندر 10 گرام چھوٹی الائچی بھی ڈالتا ہوں. تو بہرحال ایسا پیسٹ بنا کے آپ رکھ لیں. آج کل ناگہانی مصیبتیں، پریشانیاں، دل کے امراض، جگر کے، گردے کے، ان سے بچنے کے لیے اللہ نے شفا کے اندر کتنے ہی دوست ہیں، تقریر کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، اس کے بعد نکات کمزوری ہو جاتی ہے تو وہ حضرات 10 گرام میں تقریر کے بعد، واعظ کے بعد، جو خطبہ دینے کے بعد آپ استعمال کر لیا کریں. انشاءاللہ الذی وہ نکات اور کمزوری دور ہو جائے گی. یہ 60,000 سے زیادہ جو اس کی اقسام ہیں. لیکن مدینہ کی جو اجوا کھجور ہے وہ سب سے نرالی اور اس کے اندر سب سے زیادہ تاثیر پائی جاتی ہے. سمجھ آ جائے تو بھائی ضرور استعمال کرو، دوستوں کو کرواؤ، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کرو، بیل آئیکن کو دبا دیا کرو. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.